کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ زندگی میں سب کچھ ہے، گھر بھی، کام بھی، لوگ بھی، لیکن پھر بھی اندر سے ایک گہری خاموشی ہے، ایک کالی پن ہے جو کسی چیز سے نہیں بڑھتا؟ اگر ہاں تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ اس کا نام تھا عامر، عمر 32 سال، لاہور کے ایک میاں درجے کے گھر کا لڑکا، دیکھنے میں ایک نارمل انسان، لیکن اندر سے وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ عامر نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی کام کیا تھا، لوگوں کو خوش کرنا، ابو کو خوش کرنا، باس کو خوش کرنا، دوستوں کو خوش کرنا، بیوی کو خوش کرنا، پوری دنیا کو خوش کرنا، لیکن خود کو کبھی نہیں۔ وہ صبح اٹھتا، آفس جاتا، کام کرتا، گھر آتا، سو جاتا، اور پھر وہی سائیکل، وہی روٹین، وہی کالی پن، روز روز اور روز۔ عامر کے دوست کہتے تھے، یار تو کتنا لکی ہے، اچھی جاب ہے، اچھا گھر ہے، پیاری بیوی ہے۔ عامر مسکراتا اور اندر ہی اندر سوچتا، کاش وہ جانتے کہ یہ مسکراہٹ کتنی تھکی ہوئی ہے۔ پھر آئی وہ رات جس نے سب بدل دیا۔ عامر کے ابو کا فون آیا، بیٹا میں ہاسپٹل میں ہوں، دل کا دورہ پڑا ہے۔ عامر بھاگا، ہاسپٹل پہنچا۔ ابو پلنگ پر لیٹے تھے، چہرے پر تھکان تھی، آنکھوں میں ایک الگ سی بات تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کے کہا، ابھی ٹھیک ہیں لیکن اگلے 6 مہینے بہت ضروری ہیں، خیال رکھنا ہوگا۔ عامر رات بھر ابو کے پاس بیٹھا رہا، ان کا ہاتھ تھامے، اور جب ابو سو گئے، عامر باہر آیا، ہاسپٹل کی چھت پر اکیلا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، آسمان میں تارے تھے، اور عامر پہلی بار اپنی زندگی میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ روتا رہا، روتا رہا اور روتا رہا، اور اس رونے میں نکلتا رہا سالوں کا درد، سالوں کی تھکان، سالوں کا کالی پن۔ اور پھر اچانک دور سے ایک آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فجر کی اذان۔ عامر نے آنکھیں بند کیں، اور اس اذان میں اس نے کچھ سنا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ عامر کے دل میں کچھ ہلا، کچھ ٹوٹا، کچھ کھلا۔ اس نے سوچا، کامیابی؟ میں تو سالوں سے کامیابی ڈھونڈ رہا ہوں، آفس میں، پیسوں میں، لوگوں کی تعریفوں میں، لیکن اذان تو کہہ رہی ہے کامیابی وہاں ہے، نماز میں۔ عامر نیچے آیا، ہاسپٹل کے وضو خانے میں گیا، کتنے سالوں بعد وضو کیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں بھری ہوئی تھیں، لیکن رکا نہیں۔ ایک کونے میں جا نماز مانگا، بچھایا، قبلہ کی طرف مڑا، اور اللہ اکبر۔ اس نماز میں عامر نے کچھ مانگا نہیں، صرف رویا، سجدے میں گیا، اور رویا اور رویا اور رویا، اور اس رونے میں کچھ تھا جو الفاظوں میں نہیں تھا۔ ایک شروعات تھی، ایک واپسی تھی، ایک گھر واپس آنے کی خوشی تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، نہیں فرمایا میں دور ہوں، نہیں فرمایا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، صرف فرمایا میں قریب ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی کوئی بھی چیز پانے پر خوش ہوتا ہے۔ سوچیں، جس طرح آپ اپنی کوئی بھی چیز پا کے خوش ہوتے ہیں، اللہ آپ کی واپسی پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کتنا پیار کرتا ہے ہمارا رب، کتنا۔ اس رات کے بعد عامر کی زندگی بدل گئی، دھیرے دھیرے، ایک قدم ایک وقت۔ پہلے صرف فجر، پھر ظہر بھی، پھر پانچوں وقت۔ قرآن جو سالوں سے بند تھا کھل گیا،
اور جب عامر نے پہلی بار ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا لگا یہ الفاظ سیدھا اس کے لیے لے کے گئے ہیں، سیدھا اس کے درد کے لیے، سیدھا اس کی زندگی کے لیے، اور ابو بھی ٹھیک ہو گئے الحمدللہ۔ لیکن عامر کہتا ہے ابو کا دورہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت بن گیا، کیونکہ اس رات میں نے اللہ کو ڈھونڈا اور اللہ نے مجھے پہلے سے ہی تھام رکھا تھا۔ اور آپ جو ابھی یہ سن رہے ہیں شاید آپ بھی عامر جیسا محسوس کرتے ہیں، شاید آپ بھی روز اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں اور پھر وہی کالی پن، شاید آپ بھی بہت تھک گئے ہیں دنیا کو خوش کرتے کرتے اور بھول گئے ہیں کہ ایک رب ہے جو صرف آپ کو چاہتا ہے، صرف آپ کو۔ تو آج اس وقت ایک کام کریں، وہ سب رکھ دیں جو چھوڑ نہیں پا رہے، وہ سب بھول جائیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور صرف سجدے میں چلے جائیں اور کہہ دیں اللہ میں بہت تھک گیا ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا لے۔ اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے لیے کوشش کرتا ہے میں اسے اپنی راہیں دکھاتا ہوں۔ یہ چینل ہدایت اسی لیے بنا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے کئی لوگ ابھی عامر کی جگہ ہیں، تھکے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، کھوئے ہوئے، اور ہمارا کام ہے بس اتنا یاد دلانا کہ واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے، اللہ ہمیشہ انتظار کر رہا ہے اور ہدایت ہمیشہ مل سکتی ہے۔ اس چینل کا نام ہدایت اسی لیے رکھا کیونکہ ہدایت صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے اس اندھیرے میں جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، اور یہ روشنی اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ سبسکرائب کریں ہدایت کو اور اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں، اللہ کی طرف، گھر کی طرف، سکون کی طرف۔